تسبیح، سبحان، ان الفاظ سے مسلمان بالعموم واقف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے الفاظ ہیں۔ یعنی ہم جب اپنے خالق کی ذات کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور ذات کے لحاظ سے تو ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے کہ وہ ذات کی حیثیت سے کیسی ہے۔ صفات کا تعارف ہمیں اللہ نے کرایا ہے، اس کے پیغمبروں نے کرایا ہے، تو صفات ہی کے لحاظ سے ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ وہ تصویر جو صفات سامنے آتی ہیں ان کے لحاظ سے متشکل ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، اگر غور کیجئے تو ہم میں سے ہر ایک کا تصور باری انہی صفات کا مرکب یا انہی کا مجموعہ ہے۔ اسی سے ہم ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ وہ تصویر بھی صفاتی تصویر ہے، یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس سے جو سنن وجود میں آتے ہیں ان کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں زیر بحث آ جائیں گی۔ ایک یہ کہ مثبت طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو کن صفات سے متصف قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سراسر رحمت ہے، ہمارے پروردگار کی شفقت کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے۔ اس طرح کی بہت سی صفات ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور ان سے ایک مثبت تصویر بنتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر خالق ہے اور وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور وہ ہمارا بھی خالق ہے، تو جس طرح اس کے خالق ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک صاحب ارادہ ہستی مانیں، اس کو علم و حکمت کا منبع سمجھیں، اس کی بے پناہ قدرت کا ادراک کریں، اسی طرح بعض ایسی چیزیں بھی ذہن میں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی جائے کہ یہ پروردگار کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کسی جگہ بیٹھ رہتے ہوں گے، ان کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں ہوں گے، ان کی بھی کوئی اسی طرح کی ذات ہوگی جیسی میری آپ کی ذات ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو انسان پر قیاس کرنا ہے۔ یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ اگر وہ خالق ہے تو اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ چیز وہ نہیں کرے گا یا نہیں کرتا یا نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ خالق کی حیثیت سے اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ چیز اگر وہ کرے تو یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرے گا، یہ سب چیزیں جن کو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو بیان کرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کو ثابت کرنا۔ اچھی صفات یعنی وہ صفات جو اس کے شان شان ہیں، اس کو اسی لفظ سے خود قرآن نے ادا کیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، ساری اچھی صفات، سارے اچھے نام وہ اللہ کے لیے ہیں۔ جو بھی تم اچھی بات سمجھ سکتے ہو وہ تمہارے پروردگار کے شایان شان ہے، لیکن جن چیزوں
کو تم موضوع نہیں سمجھتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا اس سے آگے بڑھ کر خالق کا جو تصور تمہارے ذہن میں قائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے، ان سے اللہ کو پاک سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حمد ایک مثبت چیز ہے، اور تسبیح یا ان چیزوں سے اللہ کو پاک سمجھنا یہ سبحان کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، یا تسبیح کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ عیوب کا استقصاء ہم کر سکتے ہیں، اور نہ ایک ایک چیز کو گن کے بتا سکتے ہیں، تو اس لیے علی الاطلاق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو عیب ہو، جو نقص ہو، جو خالق کے شایان شان نہ ہو، وہ اللہ کے حوالے سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو ایک اجمالی تصور ہمارے ذہن میں اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں ابتدا اسی لفظ سے کی ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سبحان آیا ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے۔ تنزیہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ کو منزہ قرار دینے کا کلمہ ہے، پاک قرار دینے کا کلمہ ہے۔ یہ تنزیہ کا کلمہ ہے جو خدا کے باب میں کسی سوء ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا تصور کرے جو موضوع نہ ہو، کوئی ایسی غلط فہمی پھیلانا شروع کر دے جو اللہ کے بارے میں کسی سلیم الطبع انسان کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی جب تردید کی جائے گی تو اس کو تسبیح کہیں گے، اور قرآن مجید میں اس کے لیے یہ سبحان کا کلمہ استعمال ہوگا۔ تو اس لیے اس کو تنزیہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ترکیب بھی ہم بولتے ہیں تسبیح و تحمید، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ اسی کو فرشتوں نے بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کو دنیا کا اقتدار دیا جائے گا، تو اس سے تو شدید اندیشہ ہے کہ وہ فساد پیدا کر دے گی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم پہلے دنیا کا نظم چلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ہم تو حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم تمام اچھی صفات آپ کے لیے مانتے ہیں، اور کبھی ان کے نتائج سے بھی انحراف نہیں کرتے، اور ہر عیب سے، نقص سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاں بھی اس کو دلانے نہیں دیتے۔ تو پھر دنیا کے نظام میں ایک دوسری مخلوق کو لانے کی کیا وجہ ہے؟ سوال کیا انہوں نے اس موقع پر۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے یہی تسبیح اور تحمید کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا یہ تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر اچھی صفت سے متصف سمجھنا یہ حمد ہے یا تحمید ہے۔